أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و یکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے مسجد سے متعلق کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ماشاءاللہ مسجدیں بڑی بارونق، مزین، کشادہ، آرام دہ، ہر قسم کی سہولتیں، لائٹ، فین، ٹائلز، سنگ مرمر، بعض مسجدوں میں اے سی کا بھی انتظام ہے۔ لیکن کمی اگر ہے تو مسجدیں اپنے خالی ہونے کا شکوہ ہیں۔ مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، مسجدیں بن رہی ہیں لیکن آباد نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو مسجدیں بنانے کی فکر تو ہے لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں۔ آج ہمیں اسی کی فکر کرنا ہے، اور یہ فکر صرف خطبے کی حد تک نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیشہ یہ فکر باقی رکھنا ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کو، اپنے گاؤں کی مسجد کو کیسے آباد کریں۔ کہتے ہیں کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدیں ماشاءاللہ بہت پکی ہیں، پختہ عمارتیں ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نمازی ویسے ہی کچے ہیں۔ نمازی مسجدوں میں نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے گھر تعمیر کیوں ہوتے ہیں؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی فضیلت سب کو معلوم ہے۔ جمعہ کے دن پہلے آنے کی فضیلت بھی سب جانتے ہیں۔ خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے فرشتے اپنے دفتر میں ہمارا نام نوٹ کرتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کے۔ جیسے ہی خطیب منبر پر آتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہماری مسجد کا حال کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے،
لیکن لوگوں میں کیا ذوق ہے، کیا جذبہ ہے، کیا شوق ہے؟ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں جمعہ کے دن بھی مسجدیں آباد نہیں ہوتی، فل نہیں ہوتی. لوگ آخر میں آ کر کے کسی طرح سے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑا وقت سے پہلے اگر خطبہ ختم ہو گیا تو لوگ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آنے کا ٹائم تو جماعت دیکھ کر کے ٹائم آتے ہیں. وقت سے اگر 10 منٹ پہلے خطبہ ختم ہو جائے تو لوگ لڑائی شروع کر دیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اندر دین بیزاری، دین سے دوری بہت ہو گئی. اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں، جس کی وجہ سے ہم بیانات سن رہے ہیں، مسلسل نصیحتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی، لوگوں میں جو سستی، غفلت، کوتاہی جو پہلے سے ہے وہ ابھی بھی ہے. لیکن لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، دین کی باتیں، جماعت کی باتیں، مسجد اور مدرسے کی باتیں. دیکھیے قیامت کی دن اللہ تعالی ہم سے عمل کے بارے میں سوال کرے گا. قیامت کی دن اللہ تعالی ہم سے عمل کے بارے میں سوال کرے گا. صرف باتیں بنانے سے اور دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. جب ہم قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں ہوں گے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے کیا کہے گا؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اے بندے، تیرے پاس آج کے دن کامیاب ہونے کے لیے، آج کے دن کے عذاب اور سختی سے بچنے کے لیے تیرے پاس اگر کوئی عمل ہے تو پیش کر. اپنے عمل سے تو آج کامیاب ہو جا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اگرچہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے. یعنی معمولی سے معمولی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اگر اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ تمہاری مغفرت کا سامان بن سکتا ہے، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کی، آخرت کی فکر کی، آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کے لیے. زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماریاں اٹیک کرنے سے پہلے، مالداری کو غنیمت جان لو غریبی آنے سے پہلے. حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا بھی ہے اور اللہ ذلیل اور رسوا کرنے والا بھی. جس کو چاہے اللہ بلند مقام پر پہنچا دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دے. سب کچھ کا مالک اللہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم غنیمت جان لیں. اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جان لیں، وقت فرصت سے فائدہ اٹھا لیں. مشغولیات اور مصروفیات، ذمہ داریاں بڑھنے سے پہلے ابھی وقت فرصت ہے، کچھ کر لیجئے. ذمہ داریاں بڑھنے سے پہلے، مصروفیات زیادہ ہو جانے سے پہلے. میرے بزرگ اور دوستو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے صفات ذکر کیا ہے. اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟
دیکھیے انما یعمر مساجد اللہ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجد ہے، ہماری اور آپ کی یا کسی کی نہیں ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، یہ مسجد اللہ کی مسجد ہے، یہاں پر چلے گا تو صرف اللہ کا قانون چلے گا، یہاں پر حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا، ہمارا اور آپ کا قانون نہیں چلنے والا ہے، یہ مسجد ہے اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون لوگ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے بندے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے آتا اور جاتا ہے فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے، مسجد آتا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے اللہ کے گھر میں مسجدوں میں آتا جاتا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ شخص مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والا بندہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی اللہ کے گھر کو آباد کرے گا۔ ہم اور آپ جائزہ لیں اپنے ایمان کا، اگر اللہ کے گھروں کو ہم آباد نہیں کر رہے، اللہ کے گھر اگر خالی ہے تو سمجھیے کہ ہمیں اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم واقعی مومن ہیں یا کہ بس رسمی طور پر مسلمان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھو نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا دو مطلب ہے، یاد رکھ کے جائیے۔ یہ خطبے، جمعہ کے خطبے ہفتے بھر کی چارجنگ ہوتے ہیں، ہفتے بھر ایک مسلمان ایمان پر، دین پر قائم رہتا ہے، اس لیے جمعہ کے خطبے غور سے سنا کریں، زور سے سننا۔ جمعہ کا خطبہ یہ بھی جمعہ کا ایک حصہ ہے، خطبے کے دوران کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں آ کر کے وہ اپنی ایک اچھی نیند پوری کر لیتے ہیں، پہلے آئے، آپ پہلی صف میں بیٹھیے، امام سے قریب بیٹھیے، امام سے قریب ہو کر کے پہلی صف میں بیٹھنے کی ترغیب ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے آ کر کے بھی ہم پیچھے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تو ٹیکا لینے کے لیے دیوار کے کنارے بیٹھ گئے۔ جو بزرگ ہیں، جن کے لیے کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ جوان ہیں، صحت مند ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، ہم کھیتی باڑی کے کام کرتے ہیں، اچھی ڈرائیورنگ کرتے ہیں، گھر کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں پہنچنے کے بعد ہم بیمار ہو جاتے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں، کھڑنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ۔ کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے رہنے کی عادت رہتی ہے، پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے پیچھے کر دیتا، محروم کر دیتا۔ پیچھے رہنے کی عادت یہ اچھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے بھی پیچھے کر دیتے، محروم کر دیتے۔ اس لیے ہمیشہ دین کے کام میں، آخرت کے کام میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے، آگے رہنا۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نبیوں کی اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے گئے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اچھے کاموں میں ہم آگے رہیں، دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز قائم کرو۔ ذہن میں بٹھائیے نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے اور نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آئے تو پڑھ لیے، فرصت ملی تو پڑھ لیے، موقع ملا تو پڑھ لیے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، یہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ فجر کی نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ 7 بجے اٹھ کر پڑھتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے، اور کچھ ہوشیار تو ایسے بھی ہیں جو جمعہ میں آ کر کے پڑھتے ہیں۔ جمعہ میں جب آتے ہیں تب فجر پڑھتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر سنت پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی ہوشیار لوگ ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نماز قائم کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ کہیں بھی رہیں، سفر میں ہے، حضر میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، کھڑنے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے، امن میں ہے، خوف میں ہے، ہر حال میں ہم نماز پڑھیں۔ یہ نماز قائم کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نماز قائم کرو، یعنی ہر حال میں جہاں کہیں بھی رہو، نماز کا وقت تو نماز پڑھنا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان، شروط، آداب کے ساتھ پڑھو، ہماری مرضی سے، ہمارے حساب سے نہیں پڑھو۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، جتنا آتا ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں، مجھے جتنا آتا ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ایک اتنا بڑا فون لیتے ہیں، باقاعدہ اسکرین ٹچ، سب چلا رہے ہیں، سب آپریٹ کرتے ہیں۔ اس وقت نہیں بولتے کہ بچپن میں نہیں سیکھے تھے، پہلے اتنا بڑا فون ہمیں کہاں دیکھے تھے، اب سب ماشاءاللہ چلا رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بڑے عقل مند، بڑے چالاک، ہوشیار، بہت دماغ کام کرتا ہے، لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ کیا بھی نہیں آتا، سورتیں یاد نہیں ہیں، دعائیں یاد نہیں ہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کہتا آتا وتا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ نہیں آتا تو جاننا ضروری ہے۔ دین کی جو باتیں ہم نہیں جانتے، وضو کا طریقہ نہیں جانتے، عبادت کا طریقہ نہیں جانتے، اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو علم والوں سے پوچھنا تھا۔ دین اگر نہیں جانتے تھے تو دین کو سیکھنا یہ تمہارے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر عبادت کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے اور دنیا کی ساری چیزیں ہم جانتے ہیں تو ہماری یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں دین کی کوئی بات نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھو، مسئلہ دریافت کرو، نماز کا طریقہ سیکھ لو، وضو کا طریقہ سیکھ لو، عبادت کیسے کریں گے جان لو اس کو، لیکن زندگی بھر بیوقوف بن کر کے مت رہو۔ نماز کو ویسے ہی پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز پڑھ کر کے دکھایا، اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مصلیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ کن کے لیے؟ مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔
کون سے نمازی؟ جو نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ ساہون کی کئی تفسیر ہے، اس میں سے ایک معنی ساہون کا یہ ہے کہ جو نمازوں کو وقت پر اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر کے جماعت چھوڑ دیتے، جان بوجھ کر کے وقت سے نکال کر کے بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ بس دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں گئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت نکال دیے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے نماز کا وقت چکا لیے۔ یہ ساہون ہے، غفلت ہے نماز۔ اور ایسے مصلیوں کے لیے اللہ نے کہا ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ان کے، وہاں ان کو رکھا جائے۔ حالانکہ مصلی ہے، نمازی ہے، تو نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، ہماری حساب سے نہیں پڑھنا ہے، ہمارے مرضی کے حساب سے نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ نہیں چلے گا کہ ہم کو جتنا آتا اتنا پڑھتا، نہیں آتا ہے سیکھنا ہے، لیکن صحیح طریقے پر ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان والے بندے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کر کے اللہ کے گھروں کو ہمیں آباد کرنا ہے، نماز قائم۔ دیکھیے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث جناب محمد سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، بیہقی میں بھی یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت۔ ہر شخص جائزہ لے آتا ہے، تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے، اور ہر شخص جائزہ لے کہ کیا میں نے جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ دیکھیے 3 چیزیں، ایک تو جمعہ کے دن کی فضیلت، دوسرے تمام نمازوں میں فجر کی نماز سب سے افضل نماز، تیسرے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب، 27 گنا۔ وہی نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، وہی دعائیں، وہی ٹائم، وہی سب کچھ، لیکن جماعت کی کیا اہمیت ہے، 27 گنا آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، فجر کے دن، جمعہ کے دن ہماری فجر کی نمازوں کا جائزہ لیجیے، کتنے لوگ رہتے ہیں؟ وہی جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی نماز میں مسجد فل ہو جاتی ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بالکل خالی رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں فکر کرنا ہے، اللہ کے اس گھر کو ہمیں آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ ٹائلز لگا لینے، سنگ مرمر بچھا دینے، اے سی لگا دینے سے یہ فائدہ نہیں ہے۔ کچی مسجد ہو، کم سہولت ہو، لیکن مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ اصل ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، ہمیشہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہو، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن کا درس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ ان مسجدوں کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تو تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث سے مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا۔ تمام نمازیں تو منافقوں پر بھاری، تمام نمازیں منافقوں کے لیے بہت بھاری، نماز پڑھنا منافقوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق، آج کوئی ہم کو منافق کہہ دے تو کتنا خراب لگتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمانی غیرت ہے، اس حدیث کو سن کر کے ہماری غیرت جاگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق مسجد میں نماز میں شریک ہوتے تھے، کیوں؟
تاکہ ان کو مسلمان سمجھا جائے. اگر مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا, ان کو کافر سمجھ کر کے ان سے جنگ کی جاتی, ان سے قتال ہوتا, ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اس لیے منافق لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھانے کے لیے, مسلمان ثابت کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آتے تھے, نماز میں کھڑے ہوتے تھے, لیکن کیسے؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا. منافق نماز پڑھتے تھے, منافق, لیکن ان کی 3 صفت اللہ نے بیان کی نماز کے بارے میں. کہا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو بڑی سستی اور بیزاری سے کھڑے ہوتے, کب نماز ختم ہوئی کہ جلدی بھاگیں گے. ذرا امام صاحب قرات لمبی کر دیے تو شکایتیں شروع, آوازیں شروع ہو جاتی, کیا اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. بڑی سستی اور بیزاری سے کھڑے ہوتے منافق. قرآن میں اللہ نے کہا بڑی سستی اور بیزاری سے, بس نماز ختم ہونے کا انتظار, فوراً بھاگے. آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جماعت ختم ہوئی کہ آدھی مسجد خالی ہو جاتی, نہ ذکر ہے, نہ دعا ہے, نہ تکبیر ہے, نہ تسبیح ہے, کچھ بھی نہیں. جماعت ختم ہوئی کہ 1 منٹ میں پوری مسجد خالی ہو جاتی. بیچارے 2-4 لوگ سنتیں پڑھنے, دعاؤں کا, ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر تانا دیتے ہیں. آج لوگ, غیر لوگ, دوسری جماعت والے ہماری جماعت کو تانا دیتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس سنتوں اور نفلوں کا کوئی اہتمام نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہماری مسجدوں میں سنتوں اور نفلوں کا کتنا اہتمام ہے, ذکر و اذکار اور دعاؤں کا کتنا اہتمام ہے. جماعت ختم کی, مسجد ختم, ہو گیا حصہ ختم. منافق نمازوں میں سستی اور بیزاری سے کھڑے ہوتے. ایک چیز قاموا کسالى. دوسری چیز یراؤون الناس. منافقین مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے تھے, کیا مقصد سے آتے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, ہمیں بھی مسلمان بھائی, لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج کتنے لوگ ہیں نہیں مسجد کے بازو میں رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے, جا کے آئیں گے, دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھیں. منافقوں کی صفت ہے. تیسری چیز ولا یذکرون اللہ الا خلیلا. نمازوں میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے, بس چپ کھڑے رہتے تھے. نمازوں میں بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے, دعائیں نہیں, ذکر نہیں, کچھ بھی نہیں, چپ کے کھڑے ہیں. یہ منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز کے بارے میں کہا قرآن میں, سورہ نساء میں. اب حدیث سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تمام نمازیں منافقوں پر بھاری ہے. تمام نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز اگر کوئی ہے منافقوں کے لیے تو عشاء اور فجر کی نماز. عشاء کی نماز کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے, وہ لوگ سو جاتے تھے. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. فجر میں نیت قربان کر کے آنا ہے, اٹھ کر کے آنا ہے, اٹھ کر کے آنا ہے. میرے بزرگ اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں نمازیں, عشاء اور فجر کی نماز, منافقوں پر بہت بھاری. اور اگر انہیں ان دو نمازوں کی فضیلت, ان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان دو نمازوں میں شریک ہوں گے. یہاں تک کہ اگر چل کر آنے کی طاقت نہیں ہے تو گھسیٹ کر کے آئیں, گھٹنے کے بل, اپنی چوتڑ کے بل زمین پر گھسیٹ کر کے آئیں گے, لیکن ضرور آئیں گے اگر ان کو ان دو نمازوں کی فضیلت, ان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے. میرے بزرگوں دوستو, فجر کی نماز یہ ہمارے مومن ہونے کا معیار ہے. پکا سچا مومن کون ہے یہ جاننے کے لیے فجر کی نماز معیار ہے. سنن نسائی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 نام لیے. اشہد فلان الصلاۃ, کیا فلاں صاحب نماز میں حاضر ہیں؟ لوگوں نے, صحابہ نے کہا نہیں. پھر آپ نے کہا اشہد فلان الصلاۃ, کیا فلاں شخص نماز میں حاضر ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، یاد رکھو عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری۔ اگر فجر کی نماز میں حاضر ہونا یا نمازوں کی پابندی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے اور ہم منافقوں کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقوں کے راستے پر جا رہے ہیں۔ مومنوں کی نشانیاں ہمارے اندر ختم ہے، منافقوں کی نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ وعدے کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ ہم بکتے ہیں۔ یہ سب کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں سنجیدگی سے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ کان اذا حسبہ امر صلی، آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل معاملہ آ جاتا، ٹینشن ہے، غم اور فکر ہے، کوئی پریشانی کا موقع ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ آپ کے غم کو ہلکا کر دیتے، پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے کیسے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ذکر سے، تلاوت قرآن سے اللہ کے گھروں کو ہمیں آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہمارے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے بندے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال کی صحیح زکات نکالتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے بندے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہمارا حال یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آئیں گے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا، اس کے بعد میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، کسی بھی کیسی بھی مصروفیت ہو، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، ہر حال میں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر دنیاوی کاروبار ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے تو سمجھیے کہ ہم خسارے اور نقصان کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص مال کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا تو اللہ نے کہا یہی لوگ خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، اور سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ آخرت کا خسارہ کہ یہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اللہ کے گھروں کو ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے آباد کریں۔ اللہ کے گھر یہ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین کی جو سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، آج ہمارا تعلق اس سے بہت کمزور ہے، اور سب سے بری جگہ بازار، آج بازار ہمیشہ آباد رہتے ہیں،
سب سے اچھی جگہ مسجد آج آباد نہیں ہے، خالی ہے، اور بازار جو سب سے بری جگہ ہے جہاں آدمی گالی دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، حرام تجارت کرتا ہے، وہاں پر ہماری بازاریں آج آباد ہے اور مسجدیں خالی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پانے والے جو خوش نصیب ہوں گے ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ ابھی ایک نماز پڑھ کر کے گئے تو دوسری نماز کی فکر، دوسری نماز پڑھ کر کے گئے تو تیسری نماز کی فکر۔ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، مسجد سے اٹکا ہوا، ہمیشہ نمازوں کا پابند ہے، کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے۔ کیا کوئی میزبان اپنے مہمان کی ناقدری کرتا ہے؟ غریب سے غریب آدمی جب اس کے دروازے پر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ہر طرح سے عزت کرتا ہے اور اس کو خوش کر کے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہماری ضیافت کہاں کرتا ہے؟ جنت میں اللہ ہماری مہمان نوازی تیار کر کے رکھ دیتا ہے۔ من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راحا۔ جب بھی آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر آتا ہے اللہ اس کی ضیافت، اس کی میزبانی جنت میں تیار کر کے رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اس لیے ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور یہ فکر ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد کے ذمہ داروں پر ہم ذمہ داری دے دیں کہ وہی فکر کریں، ان کی تو ذمہ داری زیادہ ہے۔ جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اسی لیے ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، اس کے لیے باقاعدہ وہ فکر کریں، مشورے کریں اور محنت کریں۔ آج اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور ذمہ داران مسجد میں ٹائلز پرانی ہو گئی ہے سنگ مرمر ڈالیں گے، یہ ٹیوب لائٹ پرانی ہو گئی ہے LED ڈالیں گے، دروازے پرانے ہوں گے AC بٹھائیں گے۔ صرف یہی فکر مسجد کو سنوارنے میں، سجانے میں، مزین کرنے میں، نقش و نگاری کرنے میں، مسجد کو کیسے بھرے، جماعت کیسے بڑھے، مسجد کو آباد کیسے کریں، اس کی فکر نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہر جگہ مسجدوں کا ہماری یہی حال ہے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں، مسجد کو سجانے اور سنوارنے کی فکر۔ اصل مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد اللہ کے ذکر سے آباد رہے، اللہ کی عبادت سے آباد رہے۔ بچے آئیں، خواتین آئیں، بڑے بزرگ آئیں، یہاں پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مسجدیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں، انما ہی لذکر اللہ واقام الصلاۃ وتلاوۃ القرآن۔ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی۔ ہماری توجہ اصل جس مقصد سے مسجد کی تعمیر کی گئی اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی، ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بڑھ گئے۔ اور یاد رکھیں، مسجد کی معمولی سی معمولی خدمت اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر کی خدمت یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، قبلے پر آپ کی نظر پڑی، کوئی قبلے کے اوپر تھوکا تھا، قبلے کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا، تھوک قبلے کی دیوار پر پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو نہیں بلایا، خادم کو نہیں بلایا، کسی صحابی کو حکم نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فحکہ بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے کھرچ کر کے اس کو صاف کیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کسی کے ناک کی غلاظت، کسی کے منہ کا تھوک،
کسی کا بلغم ہر شخص ناپسند کرتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو صاف کر کے اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو، مسجد میں صفائی ستھرائی کرنا، مسجد میں خدمت کرنا، مسجد کی پاکی صفائی کا خیال کرنا، مسجد کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت، یہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جب مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو صفائی کا کام کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بیدار کریں، آپ کی نیند میں کیوں خلل ڈالیں، راتوں رات صحابہ نے اس عورت کو دفن کر دیا۔ جب وہ عورت مسجد کی صفائی کے لیے نہیں آئی، آپ نے معلوم کیا تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، اے صحابہ مجھے چلو بتاؤ اس کی خبر کون سی۔ اس کی خبر کے پاس صحابہ آپ کو لے کر کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کی خبر پر کھڑے ہو کر کے اس کی مغفرت کی دعائیں کی۔ ایک مسجد کے خادم کا یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم مسجد کی خدمت کریں، اللہ کے لیے کریں، ثواب کمانے کے مقصد سے کریں، اور یہ اس مقصد سے کریں کہ مسجد کی چھوٹی سی چھوٹی خدمت یہ میرے لیے بڑی سعادت اور میری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت مجھ سے لے رہا ہے۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنے میں، جماعت کو بڑھانے کے لیے ہر شخص فکر کرے، جس سے جو ہو سکتا ہے ہر شخص تعاون کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مسجد کے مقام و مرتبے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور مسجد کے جو حقوق و آداب ہیں ان کا خیال رکھنے، اور اس گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، عبادت سے آباد رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، نمازوں کے بارے میں جو ہم سے سستی اور کوتاہی ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اس کوتاہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایمان پر، دین پر قائم رکھے، اور ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔